silahlarını. चलो जल्दी करो। कहाँ है आइगुल? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, हम आप सबको अपने YouTube चैनल उस्मानिया वर्ल्ड पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, कुर्रस उस्मान सीरीज के नए सीजन के लॉन्च होने से पहले कितने ट्रेलर होंगे? क्या उस्मान साहब की बाजिंतीनी शाही खानदान के साथ एक जबरदस्त तसादम दिखाया जाएगा? क्या कुर्रस उस्मान की टीम एक और तारीखी जंग शुरू करने वाली है और उस्मान बे के बेटों को इक़्तिदार की जंग लड़ते दिखाया जाएगा? सीरीज किन अहम तारीखी वाक़यात का अहाता करने की मनसूबा बंदी कर रही है? कुर्रस उस्मान की टीम ट्रेलर से पहले क्या बड़ा सरप्राइज देने जा रही है? क्या उस्मान बे के दोनों बेटे सीरीज से गायब हो जाएंगे? नाजरीन कराम, वाइकिंग्स को दिखाने के पीछे महमद बुज़दा का क्या मंसूबा है? नए सीजन के अहम वाक़यात, पहली जंग और इसमें शामिल मरकजी किरदारों के बारे में भी बात करेंगे। ये भी आपको बताया जाएगा कि सीरीज किस तरह दुनिया भर के सामीन को निशाना बनाएगी। दिलचस्प मालूमात के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल उस्मानिया वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कुर्रस उस्मान सीजन 4 की तमाम लेटेस्ट एपिसोड और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहे। नाजरीन कराम, कुर्रस उस्मान के नए सीजन ने आखिरकार तवील इंतजार के बाद अपनी पहली झलक पेश कर दी है, जिसने आते ही मद्दाहों को अपने शहर में जकड़ लिया था। अब सबकी नजरें इस पर है कि मजीद रिलीज होने वाले ट्रेलर क्या होंगे। इस बार परी सीजन की खबरों के रिलीज होने के अंदाज में तब्दीलियां आई, ट्रेलर सामने आए और फिर वाकयात पेश किए गए। ये सब काफी मुनफरिद था। यही नहीं, जब पहला ट्रेलर जारी किया गया तो उसमें नए सीजन के मजमूई मनाजिर की बजाय पहली किस के मनाजिर शामिल किए गए, जिसने शायकीन को हैरान कर दिया। सबका ख्याल था कि पहला ट्रेलर तमाम सीजन के मनाजिर से बड़ा हो सकता है। इस बार कुर्रस उस्मान की टीम का अंदाज मुनफरिद था। उन्होंने पहला ट्रेलर जारी किया जो नए सीजन की पहली किस की सिर्फ एक झलक थी। इसका मतलब है कि शायकीन के लिए मुस्तकबिल के सरप्राइज छुपे हुए हैं, इसलिए सबका तजस्सुस उरूज पर है। वो कौन से राज है जिससे सीरीज ने वक्त के साथ पर्दा उठाने का फैसला किया है? इस बारे में कोई मालूमात ट्रेलर में नहीं मिलेगी। बहुत से किरदार और कहानियां हैं जो सीजन में मुतारिफ कराई जाएंगी, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। फिर चाहे वो सीजन की पहली लड़ाई हो या उस लड़ाई में मरकजी किरदार शामिल हो, कुर्रस उस्मान की टीम, आइए इस जंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले दूसरे ट्रेलर और प्लानिंग के बारे में भी बात करते हैं। कुर्रस उस्मान की टीम ने पहले नए सीजन की कास्ट की फहरिस्त जारी कर दी है। फिर शूटिंग सेट पर अदाकारों के पहले दिन की कुछ झलकियां दिखाए। इसके बाद उसने पहला ट्रेलर पेश किया और अब शायकीन को अगले ट्रेलर का इंतजार था। तो ऐसी सूरत हाल में कुर्रस उस्मान की टीम ने एक और मोड़ लिया और नए शामिल होने वाले किरदारों का तारुफ करवाना शुरू किया। बल्कि बहुत से किरदार ऐसे हैं जिन्हें नए सीजन में जरूर कांताकुजेनोस रखा, लेकिन ये काफी उलझा हुआ मौजू है क्योंकि कांताकुजेनोस बाजिंतीनी शाही खानदान का नाम था। इस खानदान से दो बाजिंतीनी बादशाह निकले, आंद्रियानाकोस और दूसरे बाजिंतीनी बादशाहों के साथ उसके खूनी ताल्लुकात थे। और किरदार कुर्रस उस्मान जो सीरीज में नमूदार हुआ वो जान चाहरम कांताकुजेनोस है, जो किसी जमाने में बाजिंतीनी तख्त पर बैठा था। जहां तक इस किरदार का ताल्लुक है तो उसे काफी मजबूत, स्मार्ट और दिलचस्प भी दिखाया जाएगा। कुछ लोगों ने उसे शहंशाह के इतना करीब देखकर सोचा कि वो आंद्रियानाकोस का बेटा है, जबकि बिल्कुल ऐसा भी नहीं। आंद्रियानाकोस ने भी कांताकुजेनोस के खानदान में शादी की। इसके अलावा सीरीज की जानिब से नए किरदार के बारे में भी मालूमात दी जा रही है। निहात अतलंकाया और एपिक कराप्लार वाइकिंग लीडर बनकर उभरे। उन्हें ओलुफ और फ्रिक के नाम से मुतारिफ कराया जाता है, जो काफी खतरनाक बताए जाते हैं। ओलुफ कुस्तुनतुनिया का एक खतरनाक और मशहूर कमांडर था, जिसकी दहशत हर कोने में फैली हुई थी। फ्रिक एक खतरनाक जंगजू भी होगी, जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करेगी। खास तौर पर इन दोनों, बल्कि इन पूरे ग्रुप की ज़ाहिरी शक्ल ने मदाहों को हैरान कर दिया, जो किसी हॉलीवुड फिल्म के किरदारों की तरह नजर आते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपने वाइकिंग सीरीज और गेम ऑफ थ्रोन्स फिल्म देखी है, इन किरदारों को देखकर आपको वो सारे मनाजिर याद आ गए होंगे जो आपकी नज़रों से बहुत पहले गुजर चुके हैं।
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محمد بزداگ ان دونوں شاہکاروں سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پروڈیوسر نے اس بارے میں بھی بات کی ہے کہ وہ گیم آف تھرون سے بھی بہتر مواد کیسے لے آ سکتے ہیں، جبکہ ہم اس کی جھلک سے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں جب کورلس عثمان میں کنگار کا کردار سامنے آیا، جو وائکنگ سیریز کے ایک کردار سے ملتے جلتے تھے۔ اب وائکنگز خود سیریز میں آگے آ گئے ہیں، جو اس سیریز کے ایکشن کا کلائمیکس سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وائکنگ کے کچھ خطرناک چاپے دکھائے جائیں گے جن میں وہ کامیاب ہوں گے، اور عثمان بے بھی اس دشمن کو چونکا دے گا۔ سیریز میں ایک تھیم شامل کر کے جو پہلے ہی دنیا بھر کی توجہ حاصل کر چکا ہے، سیریز کو مزید کامیاب بنانے کی کوشش جاری ہے۔ نئے سیزن کے آنے والے ٹریلرز کب نشر ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ایک اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عثمان صاحب کے دونوں بیٹوں کا اب تک چرچا ہے۔ عثمان نے سیریز میں بہت سے تاریخی واقعات کو منسلخ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا، لیکن اب چونکہ کہا جا رہا تھا کہ اصل کہانی اب سے شروع ہوگی، اس لیے تاریخی غلطیوں کی توقع نہیں تھی۔ عثمان بے اور ان کے بھائیوں میں فرق دکھایا گیا جو تاریخ میں درج نہیں ہے، اور اس کے بچوں کے بارے میں بھی یہی تاثر دیا جاتا ہے۔ برہان بے کو جب کلوجائسار ملا تو علاؤالدین بے کے چہرے کے تاثرات کچھ مختلف نظر آئے، جس نے سب کو الجھایا۔ اب ایک بار پھر وہ اقتدار کی کشمکش سب کو دکھائی جائے گی جو تاریخ میں کہیں درج نہیں ہے۔ کورلس عثمان کی ٹیم نے اسے بڑی غلطی کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عثمان بے کے دونوں بیٹوں کی مثالیں تاریخ میں درج ہے کہ وہ تخت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ بہت خوش اسلوبی سے معاملات طے پائے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سیریز میں دلچسپی بڑھانے کے لیے ایسے تاثرات دیے جا رہے ہیں۔ فی الحال امکان ہے کہ دونوں بھائی جب وقوع سے لاپتہ ہوں گے تو ارحان غازی کلوجائسار جائیں گے، اور علاؤالدین بے نے پچھلے سیزن کے آخر میں کہا تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے کونیا جا رہے ہیں، تو وہ کونیا جائے گا، ورنہ وہ بیلک قلعے میں شیخ ادیابالی کے سامنے حاضر ہوگا، اور سیریز مکمل طور پر دو بچوں کی بجائے عثمان صاحب کی کہانی پر مرکوز ہوگی۔ برہان بے کو کراچائسار اور شیخ ادیابالی کو بیلجک تفویض کر کے تاریخی واقعات کی صحیح عکاسی کی گئی، لہٰذا یہ امکان نہیں ہے کہ دوسری طرف سیریز مخالف تاثر دے گی اور دونوں بھائیوں کا فرق تاریخ کے خلاف دکھایا جائے۔ نئے سیزن میں کئی نئے تاریخ اور خیالی واقعات سامنے آنے والے ہیں، لیکن اس وقت سب کی نظریں جنگ کے واقعے پر مرکوز ہے، وہ ہے کوہنسار کی لڑائی، جس پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ آنے والے سیزن کی پہلی بڑی جنگ ہوگی۔ ٹریلر میں دیکھے گئے ایکشن سے بھرپور مناظر اور اس جنگ کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ اینی شہر کی طرف کمانڈر موزولانگ کی قیادت میں ایک فوج بھیجے گا، جس کو تمام بڑی بازنطینی گورنروں کی حمایت حاصل ہوگی۔ یاد رہے کہ اس جنگ میں شہنشاہ کا بیٹا بھی شریک تھا۔ ناظرین کرام، یہ جنگ عثمان صاحب ہی جیتے گا، لیکن اب تک شائقین کمانڈر موزولانگ کو سامنے لا کر حیران ہے۔ پرسکون ہو جائے، کچھ کرداروں کی حیرت انگیز انٹری ہوگی۔ ان میں کمانڈر عثمان صاحب کے تاریخی سپاہی اور احمد الف جیسے کردار شامل ہوں گے۔ نئے سیزن کا دوسرا ٹریلر آج ہی ریلیز کر دیا جائے گا، جبکہ قسط 5 اکتوبر بدھ کی رات کو نشر کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ نئے سیزن کے بارے میں کتنے پرجوش ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل عثمانیہ ورلڈ پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کورلس عثمان سیریز کے نئے سیزن کے لانچ ہونے سے پہلے کتنے ٹریلر ہوں گے؟ کیا عثمان صاحب کی بازنطینی شاہی خاندان کے ساتھ ایک زبردست تصادم دکھایا جائے گا؟ کیا کورلس عثمان کی ٹیم ایک اور تاریخی جنگ شروع کرنے والی ہے اور عثمان بے کے بیٹوں کو اقتدار کی جنگ لڑتے دکھایا جائے گا؟ سیریز کن اہم تاریخی واقعات کا احاطہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے؟ کورلس عثمان کی ٹیم ٹریلر سے پہلے کیا بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے؟ کیا عثمان بے کے دونوں بیٹے سیریز سے غائب ہو جائیں گے؟
नाजरीन कराम, वाइकिंग्स को दिखाने के पीछे महमद बुज़दा का क्या मंसूबा है? नए सीजन के अहम वाक़यात, पहली जंग और इसमें शामिल मरकजी किरदारों के बारे में भी बात करेंगे। ये भी आपको बताया जाएगा कि सीरीज किस तरह दुनिया भर के सामीन को निशाना बनाएगी। दिलचस्प मालूमात के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल उस्मानिया वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कुर्रुस उस्मान सीजन 4 की तमाम लेटेस्ट एपिसोड और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहे। नाजरीन कराम, कुर्रुस उस्मान के नए सीजन ने आखिरकार तवील इंतजार के बाद अपनी पहली झलक पेश कर दी है, जिसने आते ही मद्दाहों को अपने शहर में जकड़ लिया था। अब सबकी नजरें इस पर है कि मजीद रिलीज होने वाले ट्रेलर क्या होंगे। इस बार परी सीजन की खबरों के रिलीज होने के अंदाज में तब्दीलियां आई, ट्रेलर सामने आए और फिर वाकयात पेश किए गए। ये सब काफी मुनफरिद था। यही नहीं, जब पहला ट्रेलर जारी किया गया तो उसमें नए सीजन के मजमूई मनाजिर की बजाय पहली किस के मनाजिर शामिल किए गए, जिसने शायकीन को हैरान कर दिया। सबका ख्याल था कि पहला ट्रेलर तमाम सीजन के मनाजिर से बड़ा हो सकता है। इस बार कुर्रुस उस्मान की टीम का अंदाज मुनफरिद था। उन्होंने पहला ट्रेलर जारी किया जो नए सीजन की पहली किस की सिर्फ एक झलक थी। इसका मतलब है कि शायकीन के लिए मुस्तकबिल के सरप्राइज छुपे हुए हैं, इसलिए सबका तजस्सुस उरूज पर है। वो कौन से राज है जिससे सीरीज ने वक्त के साथ पर्दा उठाने का फैसला किया है? इस बारे में कोई मालूमात ट्रेलर में नहीं मिलेगी। बहुत से किरदार और कहानियां हैं जो सीजन में मुतारिफ कराई जाएंगी, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। फिर चाहे वो सीजन की पहली लड़ाई हो या उस लड़ाई में मरकजी किरदार शामिल हो, कुर्रुस उस्मान की टीम, आइए इस जंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले दूसरे ट्रेलर और प्लानिंग के बारे में भी बात करते हैं। कुर्रुस उस्मान की टीम ने पहले नए सीजन की कास्ट की फहरिस्त जारी कर दी है। फिर शूटिंग सेट पर अदाकारों के पहले दिन की कुछ झलकियां दिखाए। इसके बाद उसने पहला ट्रेलर पेश किया और अब शायकीन को अगले ट्रेलर का इंतजार था। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में कुर्रुस उस्मान की टीम ने एक और मोड़ लिया और नए शामिल होने वाले किरदारों का तारुफ करवाना शुरू किया। बल्कि बहुत से किरदार ऐसे हैं जिन्हें नए सीजन में जरूर देखना चाहिए, लेकिन ट्रेलर या कास्ट की फहरिस्त में उनका कोई जिक्र नहीं है। कुर्रुस उस्मान की टीम भी नए चेहरों से मुतल्लिक अपने किरदार को वाज़िया कर रही है। पहला और सबसे अहम किरदार जिसके बारे में मालूमात शेयर की गई वो उस शख्स का था जो शहंशाह के पहलू में नजर आ रहा था। उसने उस्मान साहब पर हमला करने का मशवरा दिया। उसके उड़कड़े और अहम किरदार ने पहला तासुर दिया कि शायद वो बुरसा का गवर्नर हो, लेकिन जब कुर्रुस उस्मान की टीम ने उसे बताया वो उससे भी ज्यादा अहम शख्सियत है, तो सब हैरान रह गए। यानी वो बाज़िंतनी तख्त का वारिस बना। और कुर्रुस उस्मान की टीम ने उसका नाम कांता कुज़ेनोस रखा। लेकिन ये काफी उलझा हुआ मौजू है, क्योंकि कांता कुज़ेनोस बाज़िंतनी शाही खानदान का नाम था। इस खानदान से दो बाज़िंतनी बादशाह निकले, आंद्रियानोस और दूसरे बाज़िंतनी बादशाहों के साथ उसके खूनी ताल्लुकात थे। और किरदार कुर्रुस उस्मान जो सीरीज में नमूदार हुआ वो जान चाहरम कांता कुज़ेनोस है, जो किसी ज़माने में बाज़िंतनी तख्त पर बैठा था। जहां तक इस किरदार का ताल्लुक है तो उसे काफी मजबूत, स्मार्ट और दिलचस्प भी दिखाया जाएगा। कुछ लोगों ने उसे शहंशाह के इतना करीब देखकर सोचा
کہ وہ اندرینکوس کا بیٹا ہے، جبکہ بالکل ایسا بھی نہیں۔ اندرینکوس نے بھی کانتاکوزینوس کے خاندان میں شادی کی۔ اس کے علاوہ سیریز کی جانب سے نئے کردار کے بارے میں بھی معلومات دی جا رہی ہے۔ نہات اتلنکایا اور ایپک کرالپلار وائکنگ لیڈر بن کر ابھرے۔ انہیں اولف اور فرک کے نام سے متعارف کرایا جاتا ہے، جو کافی خطرناک بتائے جاتے ہیں۔ اولف قسطنطنیہ کا ایک خطرناک اور مشہور کمانڈر تھا، جس کی دہشت ہر کونے میں پھیلی ہوئی تھی۔ فرک ایک خطرناک جنگجو بھی ہوگی، جو دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے گی۔ خاص طور پر ان دونوں بلکہ ان پورے گروپ کی ظاہری شکل نے مداحوں کو حیران کر دیا، جو کسی ہالی ووڈ فلم کے کرداروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے وائکنگ سیریز اور گیم آف تھرونز فلم دیکھی ہے، ان کرداروں کو دیکھ کر آپ کو وہ سارے مناظر یاد آ گئے ہوں گے جو آپ کی نظروں سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محمد بزدار ان دونوں شاہکاروں سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پروڈیوسر نے اس بارے میں بھی بات کی ہے کہ وہ گیم آف تھرون سے بھی بہتر مواد کیسے لے آ سکتے ہیں، جبکہ ہم اس کی جھلک سے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں جب کورلوس عثمان میں کنگار کا کردار سامنے آیا، جو وائکنگ سیریز کے ایک کردار سے ملتے جلتے تھے۔ اب وائکنگز خود سیریز میں آگے آ گئے ہیں، جو اس سیریز کے ایکشن کا کلائمیکس سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وائکنگ کے کچھ خطرناک چاپے دکھائے جائیں گے جن میں وہ کامیاب ہوں گے، اور عثمان بے بھی اس دشمن کو چونکا دے گا۔ سیریز میں ایک تھیم شامل کر کے جو پہلے ہی دنیا بھر کی توجہ حاصل کر چکا ہے، سیریز کو مزید کامیاب بنانے کی کوشش جاری ہے۔ نئے سیزن کے آنے والے ٹریلرز کب نشر ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ایک اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عثمان صاحب کے دونوں بیٹوں کا اب تک چرچا ہے۔ عثمان نے سیریز میں بہت سے تاریخی واقعات کو منسلخ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا، لیکن اب چونکہ کہا جا رہا تھا کہ اصل کہانی اب سے شروع ہوگی، اس لیے تاریخی غلطیوں کی توقع نہیں تھی۔ عثمان بے اور ان کے بھائیوں میں فرق دکھایا گیا جو تاریخ میں درج نہیں ہے، اور اس کے بچوں کے بارے میں بھی یہی تاثر دیا جاتا ہے۔ اورہان بے کو جب قلعہ ملا تو علاؤالدین بے کے چہرے کے تاثرات کچھ مختلف نظر آئے، جس نے سب کو الجھایا۔ اب ایک بار پھر وہ اقتدار کی کشمکش سب کو دکھائی جائے گی جو تاریخ میں کہیں درج نہیں ہے۔ قرلس عثمان کی ٹیم نے اسے بڑی غلطی کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عثمان بے کے دونوں بیٹوں کی مثالیں تاریخ میں درج ہے کہ وہ تخت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ بہت خوش اسلوبی سے معاملات طے پائے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سیریز میں دلچسپی بڑھانے کے لیے ایسے تاثرات دیے جا رہے ہیں۔ فی الحال امکان ہے کہ دونوں بھائی جب وقوع سے لاپتہ ہوں گے تو اورحان غازی قلعہ جائیں گے، اور علاؤالدین بے نے پچھلے سیزن کے آخر میں کہا تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے کونیا جا رہے ہیں، تو وہ کونیا جائے گا، ورنہ وہ بیلی قلعے میں شیخ خادیابالی کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور سیریز مکمل طور پر دو بچوں کی بجائے عثمان صاحب کی کہانی پر مرکوز ہوگی۔ اورحان بے کو قلعہ اور شیخ خادیابالی کو بیلجک تفویض کر کے تاریخی واقعات کی صحیح عکاسی کی گئی، لہٰذا یہ امکان نہیں ہے کہ دوسری طرف سیریز مخالف تاثر دے گی اور دونوں بھائیوں کا فرق تاریخ کے خلاف دکھایا جائے۔ نئے سیزن میں کئی نئے تاریخ اور خیالی واقعات سامنے آنے والے ہیں، لیکن اس وقت سب کی نظریں جنگ کے واقعے پر مرکوز ہے، وہ ہے کوہنسار کی لڑائی، جس پر غور کیا جا رہا ہے۔
یہ آنے والے سیزن کی پہلی بڑی جنگ ہوگی۔ ٹریلر میں دیکھے گئے ایکشن سے بھرپور مناظر اور اس جنگ کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ اینی شہر کی طرف کمانڈر موزولان کی قیادت میں ایک فوج بھیجے گا جس کو تمام بڑی بازنطینی گورنروں کی حمایت حاصل ہوگی۔ یاد رہے کہ اس جنگ میں شہنشاہ کا بیٹا بھی شریک تھا۔ ناظرین کرام، یہ جنگ عثمان صاحب ہی جیتے گا، لیکن اب تک شائقین کمانڈر موزلن کو سامنے لا کر حیران ہے۔ پرسکون ہو جائے، کچھ کرداروں کی حیرت انگیز انٹری ہوگی۔ ان میں کمانڈر عثمان صاحب کے تاریخی سپاہی اور احمد الف جیسے کردار شامل ہوں گے۔ نئے سیزن کا دوسرا ٹریلر آج ہی ریلیز کر دیا جائے گا، جبکہ قسط 5 اکتوبر بدھ کی رات کو نشر کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ نئے سیزن کے بارے میں کتنے پرجوش ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل عثمانیہ ورلڈ پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کرلس عثمان سیریز کے نئے سیزن کے لانچ ہونے سے پہلے کتنے ٹریلر ہوں گے؟ کیا عثمان صاحب کی بازنطینی شاہی خاندان کے ساتھ ایک زبردست تصادم دکھایا جائے گا؟ کیا کرلس عثمان کی ٹیم ایک اور تاریخی جنگ شروع کرنے والی ہے اور عثمان بے کے بیٹوں کو اقتدار کی جنگ لڑتے دکھایا جائے گا؟ سیریز کن اہم تاریخی واقعات کا احاطہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے؟ کرلس عثمان کی ٹیم ٹریلر سے پہلے کیا بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے؟ کیا عثمان بے کے دونوں بیٹے سیریز سے غائب ہو جائیں گے؟ ناظرین کرام، وائکنگز کو دکھانے کے پیچھے محمد بزدار کا کیا منصوبہ ہے؟ نئے سیزن کے اہم واقعات، پہلی جنگ اور اس میں شامل مرکزی کرداروں کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ سیریز کس طرح دنیا بھر کے سامعین کو نشانہ بنائے گی۔ دلچسپ معلومات کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل عثمانیہ ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کرلس عثمان سیزن 4 کی تمام لیٹسٹ ایپیسوڈ اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ناظرین کرام، کرلس عثمان کے نئے سیزن نے آخرکار طویل انتظار کے بعد اپنی پہلی جھلک پیش کر دی ہے، جس نے آتے ہی مداحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیا تھا۔ اب سب کی نظریں اس پر ہے کہ مزید ریلیز ہونے والے ٹریلر کیا ہوں گے۔ اس بار پری سیزن کی خبروں کے ریلیز ہونے کے انداز میں تبدیلیاں آئی، ٹریلر سامنے آئے اور پھر واقعات پیش کیے گئے۔ یہ سب کافی منفرد تھا۔ یہی نہیں، جب پہلا ٹریلر جاری کیا گیا تو اس میں نئے سیزن کے مجموعی مناظر کی بجائے پہلی قسط کے مناظر شامل کیے گئے، جس نے شائقین کو حیران کر دیا۔
سب کا خیال تھا کہ پہلا ٹریلر تمام سیزن کے مناظر سے بھرا ہو سکتا ہے۔ اس بار کلثوم عثمان کی ٹیم کا انداز منفرد تھا۔ انہوں نے پہلا ٹریلر جاری کیا جو نئے سیزن کی پہلی قسط کی صرف ایک جھلک تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ شائقین کے لیے مستقبل کے سرپرائز چھپے ہوئے ہیں، اس لیے سب کا تجسس عروج پر ہے۔ وہ کون سے راز ہے جس سے سیریز نے وقت کے ساتھ پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اس بارے میں کوئی معلومات ٹریلر میں نہیں ملے گی۔ بہت سے کردار اور کہانیاں ہیں جو سیزن میں متعارف کرائی جائیں گی، لیکن ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر چاہے وہ سیزن کی پہلی لڑائی ہو یا اس لڑائی میں مرکزی کردار شامل ہو، کلثوم عثمان کی ٹیم آئیے اس جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے دوسرے ٹریلر اور پلاننگ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ کلثوم عثمان کی ٹیم نے پہلے نئے سیزن کی کاسٹ کی فہرست جاری کر دی ہے۔ پھر شوٹنگ سیٹ پر اداکاروں کے پہلے دن کی کچھ جھلکیاں دکھائے۔ اس کے بعد اس نے پہلا ٹریلر پیش کیا اور اب شائقین کو اگلے ٹریلر کا انتظار تھا۔ تو ایسی صورتحال میں کلثوم عثمان کی ٹیم نے ایک اور موڑ لیا اور نئے شامل ہونے والے کرداروں کا تعارف کروانا شروع کیا۔ بلکہ بہت سے کردار ایسے ہیں جنہیں نئے سیزن میں ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ٹریلر یا کاسٹ کی فہرست میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کلثوم عثمان کی ٹیم بھی نئے چہروں سے متعلق اپنے کردار کو واضح کر رہی ہے۔ پہلا اور سب سے اہم کردار جس کے بارے میں معلومات شیئر کی گئی وہ اس شخص کا تھا جو شہنشاہ کے پہلو میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے عثمان صاحب پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے اڑکڑے اور اہم کردار نے پہلا تاثر دیا کہ شاید وہ بورسا کا گورنر ہو، لیکن جب کلثوم عثمان کی ٹیم نے اسے بتایا وہ اس سے بھی زیادہ اہم شخصیت ہے تو سب حیران رہ گئے، یعنی وہ بازنطینی تخت کا وارث بنا۔ اور کلثوم عثمان کی ٹیم نے اس کا نام کانتاکوزینوس رکھا، لیکن یہ کافی الجھا ہوا موضوع ہے کیونکہ کانتاکوزینوس بازنطینی شاہی خاندان کا نام تھا۔ اس خاندان سے دو بازنطینی بادشاہ نکلے، اندرینیاکوس اور دوسرے بازنطینی بادشاہوں کے ساتھ اس کے خونی تعلقات تھے۔ اور کردار کلثوم عثمان جو سیریز میں نمودار ہوا وہ جان چہارم کانتاکوزینوس ہے، جو کسی زمانے میں بازنطینی تخت پر بیٹھا تھا۔ جہاں تک اس کردار کا تعلق ہے تو اسے کافی مضبوط، سمارٹ اور دلچسپ بھی دکھایا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اسے شہنشاہ کے اتنا قریب دیکھ کر سوچا کہ وہ اندرینیاکوس کا بیٹا ہے، جبکہ بالکل ایسا بھی نہیں۔ اندرینیاکوس نے بھی کانتاکوزینوس کے خاندان میں شادی کی۔ اس کے علاوہ سیریز کی جانب سے نئے کردار کے بارے میں بھی معلومات دی جا رہی ہے۔ نہاد اتلنکایا اور ایپک کرالپلار وائکنگ لیڈر بن کر ابھرے۔ انہیں اولف اور فرک کے نام سے متعارف کرایا جاتا ہے، جو کافی خطرناک بتائے جاتے ہیں۔ اولف قسطنطنیہ